عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب سے ایک دلچسپ ڈرامے کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے انسپکٹر جنرل۔ واضح ہو کہ 5واں سبق اردو لغت نویسی کی مختصر تاریخ اس سال کے لیے حذف ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈرامہ انسپکٹر جنرل، جو کہ ادارہ بال بھارتی کی جانب سے ہی پیش کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 32 پیش درس، جس میں ہمیں ڈرامے کی مختصر تعریف اور اس ڈرامے کے اصل خالق یعنی ڈرامہ نگار کے بارے میں اور اس ڈرامے میں پیش کردہ مرکزی خیال کے متعلق معلوم ہوگا۔ ڈرامہ زندگی کی نقالی کا نام ہے۔ نقالی، نقل۔ زندگی میں ہونے والے واقعات اسٹیج پر پیش کیے جائیں تو یہ ڈرامہ کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ وہ صنف ادب ہے جس میں کسی کہانی کو کردار اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں بہت سی دوسری زبانوں کے ڈرامے بھی ترجمہ کیے گئے ہیں۔ وی شرواڈکر کا مراٹھی ڈرامہ نٹ سمراٹ اور موہن راکیش کا ہندی ڈرامہ آدھے ادھورے اس کی مثالیں ہیں۔ انسپکٹر جنرل مشہور روسی ادیب نکولائی گوگول کا ڈرامہ ہے، یعنی جو ڈرامہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ روسی زبان سے ہماری زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسے روسی زبان کا شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کی تقریباً ساری زبانوں میں اس ڈرامے کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس پر کئی زبانوں میں فلمیں بھی بنی ہیں۔ یہ ڈرامہ دفتر شاہی پر گہرا طنز ہے۔ ایک شاہی افسر بستی کے معائنے کے لیے آنے والا ہے، جس کی خبر بستی کے مختلف محکموں کے کارندوں کو ملتی ہے۔ چونکہ تمام محکمے بدعنوانی اور بد انتظامی کا شکار ہیں، اس لیے سارے افسران گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس گھبراہٹ میں وہ ایک جعل ساز یعنی دھوکے باز فریبی کو انسپکٹر جنرل سمجھ کر اس کی خوب مدارات کرتے اور اسے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ مدارات آپ کو پتا ہے، خاطر تواضع کرنا۔ یہ ڈرامہ طنز و مزاح کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کا ترجمہ نہایت سلیس اور عام فہم ہے۔ سلیس، سادہ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے پورا ڈرامہ ہمارے آس پاس ہی واقع ہو رہا ہے اور ڈرامے کے سارے کردار ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت اس کے کرداروں اور مقامات کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں تاکہ اس میں مقامی رنگ پیدا ہو جائے۔ آئیے کچھ روسی ادیب نکولائی گوگول کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں، جو آپ کو صفحہ نمبر 41 پر آپ کی درسی کتاب میں ہی مل جائے گی۔ اضافی معلومات میں نکولائی گوگول روسی زبان کے مشہور ادیب نکولائی گوگول 31 مارچ سن 1809 کو روس میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 15 برس کے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گوگول نے اپنی ابتدائی تعلیم کے زمانے ہی میں ڈرامے لکھنے شروع کر دیے تھے۔ سن 1828 میں تعلیم ختم کر کے وہ سینٹ پیٹرس برگ چلے آئے اور ایک شاعر کی حیثیت سے ادبی دنیا میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہانیاں اور ڈرامے تحریر کیے۔
گوگول کی ان تخلیقات میں ابھرنے والا طنز منفرد اور بے مثال تھا۔ سن 1834 میں انہوں نے تاریخ کے ایک پروفیسر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دی۔ انہوں نے جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس اور روم جیسے ملکوں کا سفر کیا اور مختلف زبانوں کے ادب کا مطالعہ کیا۔ 4 مارچ سن 1852 کو ان کا انتقال ہوا۔ گوگول روسی زبان کے ایک عظیم ادیب اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے عالمی پیمانے پر مشہور ہیں۔ انہوں نے سماجی ناہمواریوں اور ظلم و استحصال کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا ڈرامہ انسپکٹر جنرل اس کی بہترین مثال ہے۔ گوگول نے اپنی تخلیقات میں حقیقت پسندی اور سماجی تنقید کے ساتھ طنزیہ پیرایہ اختیار کیا۔ اسی طرز تحریر اور طرز فکر کو مختلف زبانوں میں عالمی پیمانے پر اپنایا گیا۔ اوور کوٹ، یہ وہ والا اوور کوٹ نہیں ہے جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا، یہ الگ ہے۔ ڈائری آف اے میڈ مین اور دا گورنمنٹ انسپکٹر ان کی مشہور تخلیقات ہیں۔ اب ڈرامے کے کرداروں سے بھی متعارف لیں۔ پہلا کردار ہے میئر کا۔ میئر شہر کا یا کارپوریشن کا ہیڈ ہوتا ہے۔ پہلا شہری بھی میئر کہلاتا ہے۔ دوسرا کردار جج۔ تیسرا کیریکٹر اس ڈرامے کا ہے ڈائریکٹر، اور یہ ڈائریکٹر کسی فلم کا نہیں، اسپتالوں کا ڈائریکٹر ہے۔ چوتھا کردار پوسٹ ماسٹر۔ پانچواں سپرنٹینڈنٹ۔ سپرنٹینڈنٹ ہائی لیول کا آفیسر ہوتا ہے، چیف آفیسر۔ یہ ہمارے ملک کا محکمہ تعلیمات کا سپرنٹینڈنٹ ہے۔ اگلا کردار ہے نمبردار۔ نمبردار حکومت کی طرف سے گاؤں میں ٹیکس وصول کرنے کے لیے جو آدمی مہیا ہوتا ہے اسے نمبردار کہتے ہیں۔ گاؤں کے مکھیا اور چودھری کو بھی نمبردار کہتے ہیں۔ تو اس ڈرامے میں 2 نمبردار ہیں، ایک کا نام ہے فضلو اور دوسرے کا نام ہے ببلو۔ مرزا تیمور شاہ، یہ 8واں کردار ہے اس ڈرامے کا، جو جعلی انسپکٹر ہے، فریبی شخص جو تھا انسپکٹر جنرل کے نام سے، وہ یہی شخص تھا مرزا تیمور شاہ۔ 9واں کردار ہے جمن، جو تیمور شاہ کا نوکر ہے۔ پردہ اٹھتا ہے، پس منظر موسیقی۔ کمرے میں میئر، جج، سپرنٹینڈنٹ، ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میئر کہتا ہے، دوستو، آج یہ ضروری میٹنگ میں نے اس لیے طلب کی ہے کہ ہمارے شہر پر بہت بڑی آفت نازل ہونے والی ہے۔ سب ایک ساتھ۔ کیا ہوا میئر صاحب؟ میئر، راجدھانی سے ایک انسپکٹر جنرل شہر کے معائنے کے لیے آنے والا ہے۔ معائنہ، انسپیکشن۔ جج گھبرا کر، انسپکٹر جنرل؟ میئر، جی ہاں جج صاحب، اس کے پاس حکومت کی خفیہ ہدایات ہوں گی۔ خفیہ، پوشیدہ، چھپا ہوا، سیکریٹ۔ ہدایات، انسٹرکشن، ہدایت کی جمع۔ وہ سادہ لباس میں رہے گا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ سپرنٹینڈنٹ، آپ کو کیسے اطلاع ملی میئر صاحب؟ میئر، راجدھانی سے میرے ایک دوست نے مجھے خط لکھا ہے۔ ابھی مجھے وہ خط ملا ہے۔ سب آ گئے مگر پوسٹ ماسٹر صاحب غائب ہیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ پوسٹ ماسٹر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جج، صورتحال واقعی بڑی نازک ہے۔ میئر، یقیناً
میں نے اپنے طور پر کچھ احتیاطی تدبیریں کی ہیں، آپ لوگوں کو بھی میرا یہی مشورہ ہے، خاص طور پر ڈائریکٹر صاحب۔ ڈائریکٹر: جی میئر صاحب، آپ خیراتی اسپتالوں پر توجہ فرمائیں۔ معائنہ کرنے والے افسران عام طور پر سب سے پہلے اسپتالوں اور خیراتی اداروں کو دیکھا کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر: میں آپ کے مشورے پر سر بسر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سر بسر تمام کلی طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گڑ گڑاتے ہوئے: مگر خدا کے لیے اس انسپکٹر جنرل سے جان بخشی کروائیے، میری جان بچا لیجیے۔ میئر: آپ کو فوراً تمام مریضوں کے لیے اجلی چادروں کا انتظام کرنا چاہیے۔ ڈائریکٹر: میئر صاحب، اتنی چادروں کا انتظام ہونا مشکل ہے۔ میئر: مریضوں کی تعداد کم دکھائیے، پوچھے تو بتا دینا۔ یہاں اسپتال میں مریض بہت جلد اچھے ہو کر چلے جاتے ہیں، اور خدا کے لیے برآمدے میں سڑے گلے آلو ٹماٹر پھل فروٹ کے ڈھیر کو ہٹانے کا بندوبست کر لیجیے، اور اسپتال میں چاروں طرف اچھی طرح فنائل کا چھڑکاؤ کیجیے۔ جج سے مخاطب ہو کر: اور جج صاحب؟ جج: جی میئر صاحب۔ میئر: آپ بھی ذرا اپنی عدالت کے کمروں کی طرف دھیان دیں۔ عدالت کے کمرے سے بطخ کے بچے ہٹوا دیجیے۔ آخر عدالتوں میں بطخوں کا کیا کام؟ جج: جناب والا، اہل معاملہ کو ان سے کوئی خاص تکلیف نہیں تھی، اس لیے وہاں پالے جاتے تھے۔ آج ہی سب کو باورچی خانے بھجوا دوں گا۔ جی چاہے تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ میئر: کھانا وانا ہوتا رہے گا۔ عدالت کے احاطے میں میلے کپڑے بھی دھو کر سکھانے کے لیے لٹکائے جاتے ہیں، اور وہ آپ کا پیشکار جس کے بدن سے ایسی سڑان پھوٹتی ہے کہ کمرے میں ٹھہرنا دوبھر ہو جاتا ہے، اسے نہانے کی سخت تاکید کیجیے۔ باقی بدعنوانیاں آپ سمجھیں۔ احاطہ مانے چار دیواری، حصار۔ پیشکار مینیجر، ایجنٹ، مددگار، نائب۔ یہاں پر محرر یا کلرک کو پیشکار کہیں گے۔ سڑاند مانے بدبو۔ جج: بدعنوانی تو کوئی نہیں حضور، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا، البتہ کچھ تحفے قبول کر لیتا ہوں۔ میئر: تحفوں کا شمار بھی رشوت ہی میں ہو سکتا ہے۔ اب آپ تحفے لینا بھی بند کر دیجئے یا کم سے کم کر دیجئے۔ جج: جو حکم سرکار۔ میئر سپرنٹینڈنٹ سے مخاطب ہو کر: اور ہاں سپرنٹینڈنٹ صاحب، آپ کو اپنے اسکول کے ماسٹروں پر خاص توجہ کرنی ہوگی، کوئی وقت پر نہیں آتا، اسکول میں بچے ہلڑ مچاتے رہتے ہیں، اور ہاں آپ کا وہ ایک ٹیچر بار بار منہ کیوں بناتا ہے؟ لڑکوں کے لیے تو خیر ٹھیک ہے، مگر ہر آنے جانے والا سمجھتا ہے کہ وہ اس کو منہ چڑھا رہا ہے۔ منہ چڑھانا، منہ کو ٹیڑھا کر کے دوسروں کو چھیڑنا۔ میرے پاس کئی شکایتیں آ چکی ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ: کیا بتاؤں میئر صاحب، میں خود کئی بار اسے منع کر چکا ہوں، مگر وہ کہتا ہے میرا منہ ہی ایسا ہے۔ میئر: اور وہ تاریخ پڑھانے والا ٹیچر، اس کو تو ٹیچر ہونے کی بجائے سرکس کا رنگ ماسٹر ہونا چاہیے تھا۔ سکندر اعظم کا سبق پڑھاتے ہوئے کرسی اٹھا کر فرش پر دے ماری، گلاس اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، یہ کیا تک ہے؟ سپرنٹینڈنٹ: اسے سمجھایا تو کہنے لگا
میں عملی طور پر درس دیتا ہوں۔ میئر: اور پوسٹ ماسٹر صاحب کہاں ہے بھائی؟ ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں۔ پوسٹ ماسٹر صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے۔ پوسٹ ماسٹر: میئر صاحب، بندہ حاضر ہے۔ سب لوگ جمع ہیں، کیا بات ہے؟ ابھی راستے میں پوسٹ مین ملا تھا، اس نے بتایا کہ کوئی انسپکٹر جنرل آ رہا ہے۔ میئر: جی ہاں، خبر تو یہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں کسی نے میری شکایت حکومت کو نہ لکھ بھیجی ہو۔ آپ ذرا آنے جانے والی ڈاک پر نگاہ رکھیں۔ میرا مطلب ہے ہر ایک خط کو ذرا سا کھول کر۔ پوسٹ ماسٹر بات کاٹ کر: میں سمجھ گیا، آپ اطمینان رکھیے میئر صاحب۔ احتیاط کی تو چھوڑیے، میں تو شوقیہ بھی ہر ایک خط کو کھول کر پڑھ لیتا ہوں۔ اتنے میں دروازہ دھماکے سے کھلتا ہے۔ نمبردار فضلو آتا ہے، اس کے پیچھے ببلو ہے۔ فضلو: غضب ہو گیا میئر صاحب، غضب ہو گیا۔ میئر: ابے فضلو، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کیا کہیں کوئی بم وم پھٹا ہے؟ ببلو ہانپتے ہوئے: بم ہی سمجھیے میئر صاحب۔ میئر: ابے آگے بھی تو کچھ بول۔ ببلو بولنے کے لیے منہ کھولتا ہے، فضلو اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ فضلو: میئر صاحب، بات یہ ہے میئر صاحب کہ میں اور ببلو کھانا کھانے ہوٹل میں گئے تھے۔ ببلو: ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں۔ میئر کہتا ہے: ارے کمبختو، خدا کے لیے کچھ منہ سے تو پھوٹو۔ منہ سے پھوٹنا، زبان سے جواب دینا محاورہ ہے۔ یا یوں ہی دھکم پیل کرتے رہو گے؟ دھکم پیل کرنا، متواتر دھکے دیتے رہنا، دھکوں کی کثرت۔ ببلو کہتا ہے: بھوک لگی تھی، ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے جیسے ہی ہوٹل میں پہنچے، ایک خوبصورت نوجوان، فضلو اس کی بات کاٹ کر، اور سادہ کپڑے پہنے ہوئے، گورا چٹا گھنگریالے بال اور نوک دار مونچھیں۔ ببلو: ہم نے جب مینیجر سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان سرکاری افسر ہے اور 2 ہفتوں سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ نام اس کا مرزا تیمور شاہ ہے۔ فضلو: اور سرکار، خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز ادھار مانگتا ہے۔ ببلو: میرے اوپر تو سنتے ہی بجلی گر پڑی۔ بجلی گر پڑنا، محاورہ، آفت آنا، صدمہ پہنچنا۔ تو ببلو کہتا ہے: میرے اوپر تو سنتے ہی بجلی گر پڑی کہ ہو نہ ہو یہ وہی انسپکٹر جنرل ہے جو بھیس بدل کر آنے والا ہے۔ فضلو: مجھے بھی پورا یقین ہے میئر صاحب، اس کی آنکھیں اتنی تیز ہیں کہ پوچھئے مت۔ میں مچھلی کھا رہا تھا، اس نے گزرتے گزرتے کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ کنکھیوں سے دیکھنا، ترچھی نگاہ سے دیکھنا، چوری سے دیکھنا۔ میئر: روم نمبر بھی معلوم ہے اس کا؟ ببلو: روم نمبر 5 اور 2 ہفتے سے وہیں جمع ہوا ہے۔ میئر: میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ انہی 2 ہفتوں میں تو قیدیوں کو راشن نہیں ملا، لیمپ پوسٹوں کے بلب غائب ہیں، سڑکوں پر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ میرے مالک، میرے اوپر رحم فرما۔ میں سوچتا ہوں ٹہلتا ہوا ہوٹل کی طرف نکل جاؤں۔ میئر کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ پتہ لگاؤں کہ کسی آنے جانے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ببلو، کوتوال سے کہو گاڑی تیار کرے۔ کوتوال: پولیس کا وہ عہدیدار جس کے ماتحت کئی تھانے ہوں۔
بڑا پولیس والا کوتوال ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ کس کی جی حضوری میں لگا ہے؟ میئر کی۔ محافظ قلعہ یا شہر کو کوتوال کہتے ہیں۔ فیڈ آؤٹ، پس منظر میں موسیقی۔ یقیناً آپ کو ڈرامے کا یہ منظر سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی ایک بار سمجھنا تو ہے ہی۔ چلیے سمجھ لیتے ہیں۔ پردہ اٹھتا ہے، بیک گراؤنڈ میں موسیقی بج رہی تھی۔ ایک کمرے کا سین ہے، اسٹیج پر، اور میئر، جج، سپرنٹینڈنٹ، ڈائریکٹر سب اس کمرے میں یعنی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میئر سب کو مخاطب کرتا ہے اور اس میٹنگ کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے شہر پر بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ ایک انسپکٹر جنرل شہر کے معائنے کے لیے انسپیکشن کے لیے آنے والا تھا۔ یہ سن کر جج گھبرا جاتا ہے۔ میئر اس انسپکٹر کے بارے میں مزید بتاتا ہے کہ وہ سادہ لباس میں ہوگا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ پوچھتا ہے کہ میئر کو کیسے پتا کہ ایسا کوئی انسپکٹر آنے والا ہے؟ میئر بتاتا ہے کہ اس کے ایک دوست نے راجدھانی سے خط لکھا ہے اور وہ خط ابھی اسے ملا ہے۔ پھر وہ پوسٹ ماسٹر کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا۔ جج کو بڑی فکر لاحق ہو گئی تھی اس صورتحال کی وجہ سے۔ میئر بتاتا ہے کہ اس نے اپنے طور پر کچھ احتیاطی تدبیریں کر لی ہیں، اور سب کو وہ مشورے دینا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسپتال کے ڈائریکٹر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ چیریٹیبل اسپتالوں پر خاص توجہ دے، کیونکہ انسپیکشن پر آنے والے افسران سب سے پہلے اسپتالوں اور خیراتی اداروں کا ہی معائنہ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر میئر کے تمام مشوروں پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، مگر وہ بہت ڈرا ہوا بھی ہے۔ میئر سے گزارش کرتا ہے کہ اس انسپکٹر سے اس کی جان بچا لے۔ میئر اسے چند مشورے دیتا ہے کہ اول تو وہ مریضوں کے لیے صاف ستھری چادروں کا انتظام کر لے۔ جواب ملتا ہے کہ بہت ساری چادروں کا اتنی جلدی انتظام ہو پانا مشکل ہے۔ میئر اسے دوسرا مشورہ دیتا ہے کہ مریضوں کی تعداد کم بتانا اور وجہ یہ بتانا کہ ہمارے ہاسپٹل میں علاج بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تیسری ہدایت یہ کہ ہاسپٹل کے برآمدے سے سڑے ہوئے آلو، ٹماٹر اور پھلوں کے ڈھیر کو ہٹوا دے۔ اور چوتھی ہدایت، اسپتال میں چاروں طرف فینائل کا چھڑکاؤ کروائے۔ میئر کے ڈائریکٹر کو دیے گئے مشوروں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شہر کے اسپتال کا کیا سین، کیا منظر تھا، کتنی بدعنوانیاں اس ہاسپٹل میں تھیں۔ اب جج کو دیے جانے والے مشورے ملاحظہ کیجیے۔ جج کو مخاطب کر کے اسے عدالت کے کمرے سے بطخ کے بچے ہٹانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جج بتاتا ہے کہ آج تک کسی کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے بطخ کے بچے وہاں پالے جا رہے تھے۔ سوچئے، بطخ کی پیاک پیاک کی آواز سے بھلا کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی؟ خیر، وہ انہیں وہاں سے فوراً ہٹوا کر باورچی خانے میں بھجوا دینے کے بارے میں راضی ہو جاتا ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ آج ہی ان بطخ کے بچوں کی کوئی ڈش بنا دی جائے گی، اور میئر صاحب کا دل چاہے تو آج وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں۔ میئر کھانے کی بات ٹال دیتا ہے اور دوسری ہدایت یہ دیتا ہے کہ عدالت کی چار دیواری میں نہ صرف
دھلے ہوئے بلکہ میلے کپڑے بھی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہٹائے جائیں، اور ان کا محرر یعنی کلرک، اس کے بدن سے بہت بدبو آتی ہے، اسے نہانے کی سخت تاکید کی جائے۔ یقیناً پڑھ کر اور سن کر آپ کو بھی اکائی آ گئی ہوگی کہ عدالت جہاں پر انصاف ہوتا ہے وہاں کتنی گندگی تھی۔ باقی بے ایمانیوں کو جج کو خود ہی سمجھنے اور نمٹانے کی ہدایت دی جاتی ہے، جس پر جج بتاتا ہے کہ وہ کوئی اور بے ایمانی نہیں کرتا، کسی سے رشوت نہیں لیتا، ہاں کچھ تحائف ضرور لیتا ہے۔ میئر بتاتا ہے کہ تحفے لینا بھی رشوت میں ہی شمار کیا جا سکتا ہے، اس لیے تحفے لینا بند کر دے یا کم سے کم کچھ دنوں کے لیے تحفے لینا کم کر دے، اور جج میئر کی بات مان جاتا ہے۔ اب میئر اسکولوں کے سپرنٹینڈنٹ کے لیے ہدایتیں جاری کرتا ہے کہ وہ اسکول کے ماسٹروں پر خاص توجہ دے۔ کوئی ٹیچر وقت پر نہیں آتا، جس کی وجہ سے بچے بڑا شور برپا کیے ہوتے ہیں، اور ایک ٹیچر کو منہ بنانے کے لیے منع کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس ٹیچر سے یہ شکایت ہے کہ وہ انہیں چڑھاتا ہے، اور یہ شکایتیں میئر صاحب تک پہنچ چکی تھیں۔ میئر کی بات پر سپرنٹینڈنٹ جواب دیتا ہے کہ وہ خود اس ٹیچر کو کئی بار ایسا کرنے سے منع کر چکا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ مجبور ہے۔ میئر اب ہسٹری ٹیچر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس سے کہے کہ وہ زیادہ سرکس نہ دکھائے، کیونکہ سکندر اعظم کا سبق پڑھاتے وقت اس نے کرسی اٹھا کر پھینک دی تھی، گویا سکندر کی طرح کسی کا تخت اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ سپرنٹینڈنٹ نے جواب دیا کہ وہ اسے بھی پہلے ہی منع کر چکا ہے، مگر اس ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ عملی طور پر درس دیتا ہے۔ پوسٹ ماسٹر، جو اب تک اس میٹنگ میں نہیں تھا، میئر کو اس کا بڑا انتظار ہے۔ اتنے میں پوسٹ ماسٹر آ جاتا ہے اور آتے ہی پوچھتا ہے، آج سب بڑے بڑے لوگ موجود ہیں میٹنگ میں، کیا ماجرا ہے؟ ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے راستے میں ایک پوسٹ مین ملا تھا جس نے بتایا کہ کوئی انسپکٹر جنرل آنے والا ہے۔ غور کیجئے، راستے میں جو پوسٹ مین ملا تھا اس نے ہی میئر کے دوست کا خط میئر کو دیا ہوگا، اور اس خط میں کیا لکھا ہے اس پوسٹ مین کو کیسے معلوم؟ میئر کہتا ہے کہ اس نے ٹھیک سنا ہے، اور اسے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کی شکایت تو کسی نے حکومت تک نہیں پہنچا دی، اس لیے وہ پوسٹ ماسٹر کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ہر آنے جانے والی ڈاک کو ذرا سا پڑھ لیا کرے، جس پر پوسٹ ماسٹر بتاتا ہے کہ ویسے بھی شوقیہ طور پر ہر خط کو وہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ کتنی غیر اخلاقی حرکت! خیر، ان کی باتیں چل ہی رہی تھیں کہ دروازہ دھماکے سے کھلتا ہے، اور آگے فضلو اور پیچھے ببلو، یہ دونوں نمبردار تھے، آتے ہیں۔ فضلو کوئی غضبناک خبر لایا تھا، جس پر میئر پوچھتا ہے کہ کیا کہیں کوئی بم پھٹ گیا ہے؟ ببلو کہتا ہے کہ خبر ایسی ہے کہ بم ہی سمجھیے۔ ببلو کو مزید بولنے سے روک کر فضلو اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اور خود ہی ساری سٹوری سنانے لگتا ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ دونوں کسی ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تھے۔ اب ببلو فضلو کو روک کر کہتا ہے کہ آگے کی رودات وہ بتائے گا۔ میئر کو غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بات جلدی مکمل کی جائے۔
پھر ببلو اور فضلو دونوں ہی مل کر بات مکمل کرتے ہیں کہ جس ہوٹل میں وہ کھانا کھانے گئے تھے وہاں ایک خوبصورت نوجوان سادہ کپڑے میں ملبوس موجود تھا۔ مینیجر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کوئی سرکاری افسر ہے جو 15 دنوں سے ہوٹل میں قیام پذیر ہے اور اس کا نام تیمور شاہ ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز ادھار مانگتا ہے۔ اس جملے میں گہرا طنز ہے، کس پر؟ سرکاری کارندوں یا سرکاری افسروں پر، اور یہی پہچان وہ تیمور شاہ کی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ضرور کوئی سرکاری افسر ہی ہے جو ہر چیز ادھار مانگ کر کھا رہا ہے، ہر چیز ادھار مانگ رہا ہے۔ دونوں یہی بتاتے ہیں کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہی انسپکٹر جنرل ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی بہت تیز تھیں۔ میئر پوچھتا ہے کون سے روم میں ٹھہرا ہوا ہے؟ جواب ملتا ہے 2 ہفتے سے روم نمبر 5 میں ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ میئر کا ٹینشن 2 ہفتے سن کر اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ انہی 2 ہفتوں میں تو قیدیوں کو راشن نہیں دیا گیا، لیمپ پوسٹ سے بلب غائب ہو گئے تھے، سڑک پر گندگی کا ڈھیر لگ گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بات صرف 2 ہفتوں کی نہیں ہو سکتی۔ خود پر رحم فرمانے کی اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے ایسے ہی ٹہلتا ہوا ہوٹل چلا جائے۔ آخر کو وہ میئر ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ پتہ لگائے کسی مسافر کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ببلو کو آرڈر دیتا ہے کہ کوتوال سے گاڑی تیار کرنے کے لیے کہے۔ فیڈ آؤٹ پس منظر میں موسیقی، یعنی اس منظر کی پیشکش ختم ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں بھی اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہم پھر ملیں گے اس دلچسپ ڈرامے کے دوسرے حصے میں۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔